شادی شدہ بچی جب اپنے گھر والوں کے پاس آئے گی تو وہ 4 رکعت کو 4 رکعت ہی پڑھے گی یا 2 رکعت پڑھے گی؟ یعنی اگر اس کا سفر اتنا ہے کہ 80 کلومیٹر سے زائد اس کا سفر ہے تقریباً، ٹھیک ہے، بنتا تو 78 کلومیٹر تقریباً، لیکن اگر اس کا سفر اس سے زیادہ ہے، جب بھی وہ بچی اپنے ماں باپ کے ہاں ملنے آئے گی تو وہ بچی اپنی نماز وہاں پر قصر کرے گی، یعنی مسافر والی نماز پڑھے گی، جبکہ اس کا ارادہ ہو کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاں 14 دن تک ہوں یا 14 دن سے کم ہوں، 2 3 4 10 12 14 دن تک کی اگر اسے ارادہ ہے اس کا کہ میں اتنے دن کے لیے آئی ہوں تو اتنے دن وہ بچی وہاں پر مسافر شمار ہوگی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو اس کا اپنا اصلی گھر ہے، اصلی وطن ہے، تو میرے بھائی یاد رکھنا، جب بچی جب تک ماں باپ کے ساتھ ہے، ماں باپ کے تابع ہے، اس وقت تک وہ گھر، وہ علاقہ، وہ شہر اس کا اپنا وطن اصلی کہلائے گا۔ لیکن جیسے ہی اس بچی کی شادی کر دی گئی، وہ بچی آگے چلی گئی، شوہر کے ساتھ ہے، تو اب وہ بچی وہاں پر جا رہی ہے تو اس کا وطن اصلی وہ کہلائے گا، شہر اصلی وہ کہلائے گا۔ اب یہاں پر سے اس کا معاملہ تعلق بالکل ختم ہو گیا۔ جب بھی وہ بچی یہاں پر ملنے آئے گی، اگر 14 دن یا اس سے کم کا ارادے سے ملنے آ رہی ہے تو وہ وہاں پر مسافر شمار ہوگی، وہ وہاں پر پوری نماز نہیں پڑھے گی۔ تو احناف کے نزدیک اس پر لازم ہے کہ 4 رکعت فرض نماز میں سے جو نماز فرض نماز 4 رکعتوں والی ہیں، ظہر، عصر، عشاء، ان میں سے وہ بچی آ کر اپنے ماں باپ کے ہاں بھی کتنے؟ صرف 2 فرض پڑھے گی، 4 نہیں۔ باقی رہا مسا سنتوں کا، نوافل کا، تو بھائی وہ ایسے ہی ہیں جیسے عام بندے پر لازم ہے۔ اگر آپ کو فرصت ہے تو آپ ان کو ایسے ہی پڑھیں، پڑھنے کا عزم کریں، ارادہ کریں، ہمت کریں، اس میں سستی نہ کریں کہ بھئی میں مسافر ہوں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی سفر میں ہے، چل رہے ہو، تو مسافر کو عام حالات میں اجازت دی ہے کہ وہ سنت نوافل چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنے مقام پر پہنچ گیا جہاں پر جانا تھا۔ اگر فرصت ہے تو جہاں سارے نماز پڑھ رہے ہیں، پوری نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ پوری نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہاں رہی بات یہ کہ وہ جو 4 فرض ہیں ان میں سے 4 فرضوں میں سے تو 2 پڑھے گی، لیکن باقی سنت نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں سستی نہ کیجیے۔